بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر نشے کا عادی تھا اور روزانہ نشہ کر کے آتا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ شام کو میرا شوہر مجھ سے پہلے گھر آ جاتا تھا اور میری 10 سال کی بیٹی گھر کا کام کرتی تھی۔ کچھ دن سے میری بیٹی بہت ڈری سہمی تھی اور ایک دن بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور جو انکشاف ڈاکٹر نے کیا اسے سن کر آپ کی روح تک لرز جائے گی۔ میری بیٹی کے باپ نے ہی اس کے ساتھ، ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ اس کا آئیڈیل ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد بھی بالکل اس کے باپ کی طرح ہی ہو، جو اس کے سارے ناز نخرے برداشت کرتے ہوئے اسے ہمیشہ اپنی محبت کے سائے میں چھپا کر رکھے۔ لیکن کبھی کبھی یہ رشتہ آئیڈیل نہیں ہوتا بلکہ وبال بن جاتا ہے، خاص کر اس وقت جب باپ نشے کی لت میں پڑا ہو اور اسے رشتوں کے مقدس ہونے کا احساس بھی نہ رہے، اس کے لیے نشے سے بڑھ کر اور کچھ نہ ہو۔ میں ہاسپٹل کے احاطے میں کھڑی تھی اور لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کچھ دیر کے لیے روکا تھا کیونکہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی جبکہ میری پیاری سی بیٹی ریشما ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا کیونکہ ریشما ہی میری زندگی کا واحد سہارا تھی جس کی خاطر میں نے اس زندگی کو قبول کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور میرے سامنے کچھ رپورٹس رکھنے کے بعد ایسا انکشاف کیا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ لمحے میں سکتے کے عالم میں ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ چاروں طرف بے یقینی تھی اور ڈاکٹر کو اندازہ تھا کہ میں اس بات سے پوری طرح بے خبر ہوں کہ میری بیٹی پر کیسی قیامت گزر چکی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی کہ آپ کو اپنی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو کوئی بھی اس ظلم کا ذمہ دار ہے وہ سزا کا مستحق ہے، لیکن آپ کی بیٹی کو آپ کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میرا تو اپنا ہی دماغ پوری طرح بند ہو چکا تھا۔ ریشما تو پھر ابھی بہت ہی چھوٹی تھی، میں اسے کیسے سنبھالتی؟ آج تک میں ریشما کی خاطر ہی زمانے کا سرد و گرم برداشت کرتی آئی تھی۔ وہ ریشما ہی تھی جس کے لیے میں ایک ایسے نام نہاد رشتے کو برداشت کر رہی تھی جو میرے لیے سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اسی رشتے نے میری ریشما کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ آج وہ ہاسپٹل کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ میرا نام روشنی تھا اور میں پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹ رہی تھی۔ میرا شمار ان بد نصیب لوگوں میں ہوتا تھا جو قسمت کے ہاتھوں بے بس ہو کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگتے ہیں۔ میرا شوہر احساس سے عاری ایک ایسا انسان تھا جس کے لیے اس کی اپنی ہی ذات سب کچھ تھی۔ میری بیٹی بھی اپنے باپ کی ذہنی اس کی بے حسی کی شکار ہوتی جا رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، میں تھکی ہاری لوگوں کے گھروں کا کام کر کے واپس اپنے گھر لوٹی تھی۔ تھکن سے میرا سارا جسم درد کر رہا تھا لیکن مجھے اپنے گھر اور بیٹی کی فکر ستا رہی تھی۔ ہمارے حالات بہت خراب تھے اور پکانے کے لیے بھی گھر میں کچھ موجود نہیں تھا۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا شوہر خالد مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میرے پاس ایک پائی بھی نہیں تھی، میں اسے پیسے کہاں سے دیتی؟ اور جیسے ہی میں نے اسے صاف لفظوں میں بتایا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے بڑی بڑی گالیاں دیتے ہوئے مجھ پر بد کرداری کے الزام لگاتا رہا۔ شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس کی نشے کی طلب بڑھ رہی تھی اور اسے بس پیسے چاہیے تھے جو کہ میرے پاس نہیں تھے۔ وہ مجھے بری طرح تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ میرا سر پھٹ چکا تھا اور خون بہنے لگا تھا۔ میری 10 سالہ بیٹی ڈری سہمی میرے سامنے کھڑی مجھے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی بیٹی کی فکر تھی کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گھر کے اس ماحول کی وجہ سے اس کا ذہن متاثر نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ تو نشے کے لیے پاگل ہی ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ مجھے مار مار کر تھک گیا تو خود ہی مجھے گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے گھر سے نکل کر کہیں چلا گیا۔ یہ تقریباً ہر روز کا معمول بن چکا تھا۔ اسے اپنے روز نشہ کے لیے پیسے چاہیے ہوتے اور میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہ ہوتی۔
گھروں کا کام کر کے مجھے جو پیسے ملتے اس سے میں گھر کا کرایہ ادا کر دیتی، اور ہمارے پاس اس کے بعد اتنے پیسے بھی نہ بچتے کہ ہم روزانہ پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا کھا سکیں۔ لیکن میرے شوہر کو اس بات سے کوئی واسطہ نہیں تھا کہ میں اور میری بیٹی کس طرح بھوکے رہ کر زندگی کاٹ رہے ہیں۔ اسے تو بس کسی بھی طرح نشے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے۔ پہلے پہل تو اس نے میرا سارا زیور اور پھر گھر کا سامان بیچ دیا، لیکن جب فروخت کرنے کو کچھ نہ بچا تو اس نے میرے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی۔ وہ مجھ پر دباؤ ڈالتا کہ کسی بھی طرح پیسے لا کر دوں، لیکن میں بھلا پیسے کہاں سے لاتی؟ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ میں خالد کو چھوڑ کر ریشما کے ساتھ اپنی علیحدہ زندگی شروع کر دوں اور روز کی مار پیٹ سے نجات حاصل کر دوں، لیکن میری ماں نے ہمیشہ مجھے یہ سمجھایا تھا کہ مرد لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ میری ماں کو شاید علم نہیں تھا کہ اگر مرد بد کردار ہو وہ گھر کا محافظ نہیں بلکہ لٹیرا بن جاتا ہے۔ اماں کہتی خالد نشہ ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ تمہارے سر پر موجود ہے، اس لیے کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اماں کی اسی بات کو میں نے پلو سے باندھ دیا تھا اور خالد کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ خالد نے ہمیں سکون کا ایک پل بھی نہیں دیا تھا۔ وہ یا تو نشے کے لیے پیسوں کا تقاضا کرتا یا پھر نشہ کر کے سارا وقت گھر میں پڑا رہتا۔ خالد میری اور میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے الٹا ہمارے لیے بوجھ بن چکا تھا۔ گھر کے در و دیوار سے غربت ٹپکنے لگی تھی۔ میں اور میری بیٹی کب تک کی بھوک برداشت کرتے اور کب تک بھوک کی چکی میں پستے، اسی لیے تنگ آ کر میں نے کچھ گھروں میں جھاڑ پونچھ کا کام شروع کر دیا۔ میرے شوہر کو لگا کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے ہیں اور اس لیے اس نے روز مجھ سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ خود وہ ہمیشہ مجھ سے پہلے ہی گھر آ جاتا اور میری واپسی کا انتظار کرتا۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر آتی تو وہ پہلے سے گھر میں موجود ہوتا اور میری ننھی سی گڑیا ریشما ڈری سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی ہوتی۔ گھر کے ماحول اور خالد کی مار پیٹ نے ریشما کو بہت ہی خاموش اور ڈرا سہما بنا دیا تھا۔ ریشما نے تو مجھ سے بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا اور سارا وقت خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھ کر تکتی رہتی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا، اور میری اکلوتی بیٹی تھی اور میرے پہلے شوہر کی نشانی۔ میں نے خالد سے دوسری شادی بھی صرف ریشما کی خاطر ہی کی تھی تاکہ اسے اچھی زندگی مل سکے اور ہم ایک محفوظ زندگی گزار سکیں، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرا یہ فیصلہ ہم دونوں کو ہی برباد کر کے رکھ دے گا۔ پچھلے کئی دنوں سے ریشما کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میری لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن میں اس کی ماں تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف ضرور ہے جو وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے کچھ دن اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ خود ہی مجھے بتا دے۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب ریشما نے مجھے خود سے کچھ نہ بتایا تو میں خود ہی ریشما سے بار بار پوچھنے لگی کہ اسے کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کی خاموشی برقرار تھی۔ ایک دن میں کام سے لوٹ کر آئی تو ریشما گھر میں بے ہوش پڑی تھی اور خالد گھر میں موجود نہیں تھا۔ ریشما کو بے ہوش دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی، لیکن اسے ہوش نہ آیا تو میں فوراً ہی اسے قریبی سرکاری ہسپتال لے کر بھاگی۔ خالد کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا اور نہ جانے آج وہ گھر کیوں نہیں آیا تھا، اور ہمیشہ وہ مجھ سے پہلے ہی گھر میں بیٹھا ہوتا تھا۔ بہت دیر کے بعد ڈاکٹر نے ریشما کا آ کر چیک اپ کیا اور اس کے بعد جو خبر سنائی وہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ریشما کی ڈری سہمی سی حالت، اس کا خاموش رہنا اور یہ بے ہوشی بلا سبب نہیں تھی۔ آج تک میں یہ سمجھتی آئی تھی کہ شاید خالد کا میرے ساتھ برا رویہ اور مار پیٹ نے ریشما کو سہما کر رکھ دیا ہے، لیکن بات تو اس سے کہیں زیادہ کی تھی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میرے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن ریشما کی خاطر مجھے کھڑے ہونا تھا۔ ریشما کو ہوش آ گیا تھا، وہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ میں اسے اپنی آغوش میں بھر کر تحفظ کا احساس دلانا چاہتی تھی، لیکن اب شاید میں ساری زندگی اسے یہ احساس نہیں دے سکتی تھی کہ وہ محفوظ ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور ماضی کے بہت سے لمحے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ آج سے 12 سال پہلے میری شادی حسن سے ہوئی تھی۔ حسن میری تائی کا بیٹا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ حسن سے شادی کر کے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔
کیونکہ میرے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں تھی۔ محبت کرنے والا شوہر، دنیا کی ہر آسائش میرے گھر میں موجود تھی۔ شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا، خدا نے مجھے اولاد کی خوشی سے نواز دیا۔ حسن تو خوشی سے دیوانہ ہو گیا کہ جلد ہی ہمارے آنگن میں ننھے سے بچے کی کلکاریاں گونجنے لگیں گی۔ ریشمہ کی پیدائش پر حسن نے دنیا بھر کی خوشیاں ہماری جھولی میں لا کے رکھ دیں۔ ریشمہ کے مستقبل کو لے کر حسن ایسے سہانے سپنے بنتا کہ میں مسکراتی رہ جاتی۔ اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دلوانا، زندگی کی ہر خوشی دینا اس کے زندگی کا مقصد بن گیا تھا، لیکن خدا نے ہمارا ساتھ بہت مختصر لکھا تھا۔ ریشمہ صرف 6 سال کی تھی جب ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلا کہ حسن کا ایک موٹر سائیکل حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی میت گھر آئی تو مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ سب لوگ مجھے جھنجھوڑ کر احساس دلا رہے تھے کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، لیکن میرے کانوں میں تو حسن کی آواز گونج رہی تھی جو مجھے جلدی آنے کا کہہ کر گیا تھا، کیونکہ ہمیں ریشمہ کی سالگرہ کی تیاری کر کے بازار جانا تھا۔ چھوٹی سی ریشمہ سفید کفن میں لپٹے اپنے بابا کو دیکھ کر حیرت سے اپنے بابا کے چہرے کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھی تو کچھ عورتوں نے اسے یہ کہہ دیا کہ میت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس وقت مجھے ہوش آیا کہ سب کچھ بکھر چکا ہے۔ حسن ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کئی مہینوں تک مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں ریشمہ سے بھی غافل ہو چکی تھی، اور 6 ماہ کے بعد جب میری حالت کچھ سنبھلی تو مجھے احساس ہوا کہ صرف میں ہی بیوہ نہیں ہوئی ہوں، بلکہ ریشمہ بھی یتیم ہو چکی ہے، اور اب اسے میری ضرورت ہے۔ میں اپنی ماں کے گھر اپنے بھائی بھابھی کے آسرے پر پڑی ہوئی تھی۔ سسرال میں کوئی میرا اور میری بیٹی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ستم تو یہ تھا کہ سال بھر بعد بھائی بھابھی نے بھی مزید مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ بھابھی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب وہ میرا اور میری بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اسی لیے میری جلد سے جلد شادی کر دی جائے۔ میں نے دوسری شادی کے لیے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ میں کوئی بھی کام کاج کر لوں گی اور اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال لوں گی، لیکن حسن کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکوں گی۔ مگر بھائی بھابھی اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے، کیونکہ اگر میں ان کے گھر میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کاج کرتی تو وہ لوگ باتیں بناتے کہ بھائی اپنی بیوہ بہن کو کھلا بھی نہیں سکتا۔ بھائی بھابھی دنیا کی نظر میں بھی سرخرو ہونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے پوری طرح مجبور کر دیا۔ میں حسن کے علاوہ اور کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن ریشمہ کی خاطر مجھے یہ قدم بھی اٹھانا پڑا۔ بھابھی ریشمہ کے ساتھ ایسا سلوک کرتی کہ میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ اپنے جذبات کو مار کر ریشمہ کی خاطر میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوں۔ اماں نے کچھ ہی دنوں میں خالد سے میرا رشتہ طے کر کے مجھے سادگی سے رخصت کر دیا۔ خالد میری بھابھی کا دور کا رشتہ دار تھا، اور یہ رشتہ ان کے توسط سے ہی ہوا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ خالد کو نشے کی عادت ہے۔ بھابھی نے مجھ سے اور ریشمہ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے خالد جیسے نشئی کو میری زندگی کا حصہ بنا دیا۔ یہ بات میں آج تک نہیں سمجھ سکی تھی کہ بھابھی کو مجھ سے اور میری بیٹی سے کیا پریشانی تھی۔ شادی کی رات جب خالد کمرے میں آیا تو اس کے پاس سے شراب کی بو آ رہی تھی اور وہ نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے ساری رات مجھے جس طرح استعمال کیا تھا وہ میرے لیے ناقابل بیان بات تھی۔ اس کے نزدیک میں کوئی جیتا جاگتا وجود نہیں بلکہ کوئی موم کی گڑیا تھی جس کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ میں نے شادی کے اگلے ہی دن اپنی اماں کو خالد کے نشے کی عادت کے بارے میں بتایا تو اماں کہنے لگیں کہ آج کل بیوہ عورتوں سے کون شادی کرتا ہے، یہاں تو کنواری لڑکیوں کے لیے بھی جلدی رشتے نہیں آتے، اور پھر تیرے ساتھ تو ایک بیٹی بھی ہے، اس لیے تجھے خالد کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا۔ بھابھی نے بہت اچھے سے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ مجھے کوئی اور رشتہ نہیں ملنے والا۔ اماں کہنے لگیں کم از کم تیرے سر پر ایک مرد کا سایہ تو ہوگا جو تیرے اور تیری بیٹی کے لیے محافظ بنا رہے گا۔ اگر میں تیرے حق میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو تیرا بھائی تجھے میرے مرتے ہی گھر سے باہر نکال دیتا۔ مرد لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، عورت کے لیے اس کا وجود ہی کافی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید اماں ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، اس لیے میں نے خالد کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کر دیا۔
میری اور خالد کی شادی کے وقت ریشما 7 سال کی تھی۔ ریشما کو کچھ عرصہ تو میری اماں نے اپنے پاس رکھا، اور جب میری اور خالد کی شادی کو کچھ ماہ گزر کے اماں نے ریشما کو میرے حوالے کر دیا کہ اب تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھ۔ شروع میں خالد تھوڑا بہت کماتا تھا، اس لیے مجھے اس کے نشے کی عادت کو برداشت کرنا زیادہ مشکل نہیں لگا، کیونکہ میرا اصل مسئلہ تو چھت اور 2 وقت کی روٹی تھی۔ وہ ریشما کو بھی بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اسے بہت پیار کرتا تھا، لیکن جب خالد نے کمانا چھوڑ دیا اور پوری طرح نشے کی لت میں لگ گیا، اس وقت میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم رکھنا پڑا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے پیچھے خالد میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ یہ تو مجھے اس وقت پتا چلا جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری 10 سال کی بیٹی جنسی درندگی کا شکار ہو چکی ہے اور وہ پچھلے کئی دنوں سے جسمانی اذیت برداشت کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کی باتیں میرے ہوش اڑا رہی تھی۔ کیا خالد میری غیر موجودگی میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا تھا؟ ریشما نے نہ جانے کون سے خوف کے زیر اثر مجھ سے یہ بات کبھی نہیں کی تھی کہ وہ اس قدر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ میں بھی سارا دن کی تھکی ہوئی گھر آتی تو آتے ہی کھانا پکا کر ریشما کو کھلاتی۔ تھکن سے میرا ایسا حال ہوتا کہ بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادی میں اتر جاتی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خالد میری بیٹی کے ساتھ ایسا زیادتی بھی کر سکتا ہے، جبکہ وہ تو ابھی تک بہت چھوٹی تھی۔ مجھے خالد سے اس قدر گھٹیا پن کی توقع ہرگز نہیں تھی، اس لیے میں نے ریشما سے پیار سے پوچھا کہ مجھے سچ بتاؤ، کیا یہ سب ابا نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ریشما نے مجھے روتے ہوئے جو سچ بتایا اسے سن کر میں لرز اٹھی۔ ریشما کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والا خالد نہیں تھا۔ خالد کبھی کبھار اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا، اسے تنگ کرتا تھا، لیکن جنسی طور پر ریشما کو نقصان پہنچانے والے کوئی اور ہی لوگ تھے۔ ریشما روتے روتے بتانے لگی کہ کچھ دن پہلے جب خالد کے پاس نشے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اسے نشے کی طلب برداشت نہ ہوئی تو وہ ایک آدمی کو اپنے ساتھ گھر لایا، جس نے ریشما کو کمرے میں بند کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی اور جاتے جاتے خالد کو پیسے پکڑا گیا۔ خالد نے ریشما کو دھمکی دی تھی کہ اگر ریشما نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے بھی اپنے باپ کے پاس پہنچا دے گا۔ ریشما کم عمر بچی تھی، وہ خالد کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ حسن کو کھونے کے بعد وہ مجھے نہیں کھونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے یہ بات مجھ سے چھپائی، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن خالد پھر کسی اور آدمی کو گھر لے آیا اور اس آدمی نے بھی ریشما کو کمرے میں بند کر کے اپنی پیاس بجھائی اور جاتے جاتے خالد کو اچھی خاصی رقم دے گیا۔ خالد کو نشے کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے خالد اس آدمی کے پیچھے سے ہی گھر نکل گیا۔ خالد کو نشے کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے خالد اس آدمی کے پیچھے ہی گھر سے نکل گیا، کیونکہ اب خالد کو اس بات کا اطمینان ہو چکا تھا کہ ریشما مجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ ریشما روز ہی خالد کے ہاتھوں میری درگت بنتے دیکھتی تھی، اس لیے ریشما کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس نے اپنی زبان کھولی تو خالد میری ماں کی جان لے لے گا۔ خالد کو پیسے حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ مل گیا تھا۔ وہ ریشما کے جسم کو بیچ کر اپنے نشے کے لیے پیسہ حاصل کر رہا تھا، جبکہ میں صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے گھروں کا کام کر کے گھر کا گزارا چلا رہی تھی۔ ریشما میری زندگی کو بچانے کے لیے اپنی جان پر بہت بڑا دکھ اٹھا رہی تھی، جبکہ اس کی عمر بہت ہی کم تھی۔ خالد نے جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں تو اپنی بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ چاہتی تھی، لیکن اسی باپ نے میری بیٹی کو بے آبرو کر دیا تھا۔ میں ریشما کو سینے سے لگائے ہاسپٹل سے گھر واپس آئی تھی، لیکن میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو چکا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو خالد نشے میں دھت پڑا ہوا تھا اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ خالد کو دیکھ کے میرے اندر نفرت کی ایسی آگ جلی کہ میں خود کو روک نہ پائی۔ میں نے خالد کو جھنجھوڑ کر چارپائی سے اٹھایا اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی برداشت کر دی۔ میں ایک ماں تھی اور یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میری بیٹی کا سوتیلا باپ اپنے نشے کے لیے اس کا سودا کر دے۔ میں خالد کو مارتی چلی گئی۔ خالد کو مارتے وقت بس یہی سوچ میرے اوپر طاری تھی کہ میری بیٹی کس قدر تڑپی ہوگی، وہ کتنا چیخی چلائی ہوگی، لیکن خالد کو اس کی مجبوری اور بے بسی پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ کس طرح غیر مردوں نے میری بیٹی کی چادر کھینچی ہوگی، یہ سوچ کر ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔
خالد اس قدر نشے میں تھا کہ وہ اپنے آپ کو مجھ سے چھڑا بھی نہیں پایا تھا۔ جب میں خالد کو مار مار کے تھک گئی تو میں نے اسے گھر سے باہر دھکا دے کر نکال دیا اور تنبیہ کی کہ دوبارہ میرے گھر کا رخ نہ کرے۔ وہ نشے کی حالت میں مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس میرے سوا اور کوئی آسرا نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسے مرد کی ضرورت نہیں تھی جو میری بیٹی کو اپنے نشے کی خاطر غیر مردوں کے بستر تک پہنچا دے۔ میں کسی صورت خالد کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں مجبوری اور بے بسی کے کئی سال گزار چکی تھی اور اب مجھے اپنی بیٹی کے لیے مضبوط بننا تھا۔ مجھے اسے زمانے کی گندی نظروں سے محفوظ رکھنا تھا۔ خالد کے نام کی کالک کو میں نے اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا اور ساتھ ہی اپنی ماں کی اس بات کو اپنے ذہن سے نوچ ڈالا تھا کہ مرد لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، گھر کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ بات سراسر غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہی مرد گھر کا محافظ ہوتا ہے جو عزت دار اور غیرت مند ہو۔ خالد جیسا بد کردار مرد تو اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ میری ماں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں دوبارہ پلٹ کر ان کی دہلیز پر نہ آؤں بلکہ خالد کے ساتھ نباہ کروں۔ میں خالد کے ساتھ نباہ تو نہیں کر سکی تھی لیکن میں دوبارہ پلٹ کر اپنی ماں کی دہلیز پر بھی نہیں گئی تھی۔ میں آج بھی پہلے کی طرح لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر رہی تھی۔ اب ریشما ہر وقت میرے ساتھ ہوتی تھی کیونکہ اسے اکیلا چھوڑنے کی ہمت اب مجھ میں نہیں تھی۔ میری سب والدین سے گزارش ہے کہ اگر کبھی حالات آپ کی شادی شدہ بیٹی کو دوبارہ آپ کی دہلیز تک لے آئیں تو اسے بوجھ سمجھ کر دوبارہ گھر سے نکالنے کے لیے کسی غلط شخص کا انتخاب نہ کریں۔ آپ کی غلطی آپ کی بیٹی کے لیے عمر بھر کا روگ بن سکتی ہے۔ ریشما آج بھی کبھی کبھی رات میں ڈر کے اٹھ جاتی ہے اور میرے سینے سے لگ کر رونے لگتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری محبت اور توجہ سے ایک دن وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اور اگر آپ اپنی کوئی ذاتی زندگی کی کہانی، اپنی کوئی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کہانی کو منظر عام پر لے کر آئیں اپنے چینل کے ذریعے، تو کامنٹ سیکشن میں اپنی کہانی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا پامان۔